إن الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعالى صل لنا ويقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے محترم بزرگوں دوستو، جو حالات اور واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور اہل فلسطین کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے، یقیناً دل دہلانے والے اور آنکھوں کو رلانے والے حالات ہیں، اور ان سب سختیوں اور پابندیوں اور مصیبتوں اور حالات کے باوجود وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے بچوں کی جو باتیں آ رہی ہیں، جو ویڈیو آ رہے ہیں، وہ ان کے ایمان کی سطح کو بھی بتاتے ہیں اور ہمارے کمزور اور بوسیدہ ایمان کو بھی جھنجھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ان حالات میں ہونے کے باوجود اللہ کے فیصلے سے راضی ہیں، اور ان حالات میں ہونے کے باوجود اپنے بچوں اور گھر والوں کی قربانیاں پیش کرنے کے باوجود وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس سے ان کے ایمان اور استقامت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. تو بہرحال اصل بات یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ، جو چاہے جان کا معاملہ ہو، مال کا معاملہ ہو، یہ اصل جو چیز ہے ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے اور ہم ان کا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں، اور یہ کہ ہمیں اپنی زندگی میں ان حالات کی وجہ سے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ اصل موضوع ہے. اور اس کو جاننے کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث کو دیکھنا ہوتا ہے. تو لہٰذا اس سلسلے میں صرف یہی بات میں عرض کروں گا کہ ہم مظلومین کا ساتھ دینے والوں میں سے ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی چند بنیادیں ہیں. کچھ بنیادیں مشترک ہیں، کچھ بنیادیں ہمارے ساتھ خاص ہیں. سب سے پہلی بنیاد تو انسانیت ہے کہ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو جس سے دشمنی ہے اس سے اپنا غصہ نکالا جائے. عام لوگوں پر، عورتوں اور بچوں کا اس سے کیا لینا دینا ہے اور ان کا کیا قصور ہے. تو لہٰذا پہلی بنیاد انسانیت ہے کہ آج ساری دنیا بھی اس وقت آواز لگا رہی ہے، چیخ رہی ہے، الگ الگ انداز میں احتجاج ہو رہے ہیں. ایک جگہ پر بڑا عجیب احتجاج دیکھا کہ ایک بڑی یونیورسٹی ہے، وہاں کے طلباء نے ایک بہت بڑا بڑے کا رول بنایا ہے اور جتنی شہادتیں ہوئی ہیں اور جن شہادتوں کے نام ان کے پاس پہنچ رہے ہیں، ان کے نام اس کپڑے پر لکھے جا رہے ہیں اور اس کا اعلان کیا جا رہا ہے. حالانکہ وہ مغربی ملک ہے اور وہ کپڑا روز بروز لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے، اس لیے کہ روز شہادتوں کے نام آ رہے ہیں. تو بہرحال ساری دنیا اس وقت آواز اٹھا رہی ہے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اس سلسلے میں کم سے کم اپنی طاقت کے بقدر آواز اٹھانے کی کوشش کریں، اور خاص طور سے جہاں تک ہم اپنی آواز کو پہنچا سکتے ہیں وہاں تک مظلومین کے حق میں ہم اپنی آواز کو اٹھائیں. تو پہلا سبب ہے ہمارا انسانیت. دوسرا سبب ہے ہمارا مسلمان ہونا، کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. اس لیے حدیث پاک میں کہا گیا کہ پوری امت یہ ایک جسم کے مانند ہے. ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ ایک امت ہے. تو لہٰذا اگر کہیں پر ظلم ہو رہا ہے تو دوسروں کو اس کے درد اور کسب کو
محسوس کرنا چاہیے۔ حکمران طبقہ تو جو ہے ان سے لوگ مایوس ہو چکے ہیں، لیکن عوام ابھی بھی ہر ملک کی بیدار ہے، تو لہٰذا مسلمان ہونے کے ناطے مظلومین کی طرفداری کرنا ضروری ہے۔ تیسری وجہ وہ کہ جس کو ہمیں قرآن حدیث میں بتایا گیا کہ وہاں پر مسجد اقصی ہے، وہاں پر ہمارا قبلہ ہے، لہٰذا 3 بڑی مسجدوں میں سے ایک بڑی مسجد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد اقصی کے بارے میں فرمایا الذی بارکنا حولہ، کہ اس کے آس پاس کے علاقوں کو ہم نے برکت والا بنایا ہے۔ تو اللہ جس کو برکت والا کہے اور وہاں پر اللہ جب برکتیں نازل کرے تو کیا اہل برکت کے ساتھ اور جن پر برکتیں نازل ہو رہی ہیں ان کا اور ہمارا ساتھ نہیں ہونا چاہیے؟ تو تیسری وجہ ہماری یہ ہے کہ وہ سرزمین مقدس ہے، ارض مقدسہ ہے، وہ حقیقت میں ہمارے لیے ہولی لینڈ ہے، وہ حقیقت میں برکت والی جگہ ہے، ارض مبارکہ ہے، ارض مقدسہ ہے، اس وجہ سے ہمیں ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کے جو حالات اور واقعات بتائے ہیں اور جو پیشین گوئیاں دی ہیں، جسے پروفیسیز کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے ہے کہ آپ کے سچے ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ آپ نے قیامت سے پہلے کیا کیا ہونے والا ہے اس کی طرف نشاندہی فرمائی ہے۔ تو قیامت سے پہلے بھی اہل حق جو جمع ہوں گے وہ اسی سرزمین پر جمع ہوں گے، جسے کبھی حدیث پاک میں بیت المقدس کہا گیا، کبھی اکناف بیت المقدس کہا گیا، بیت المقدس کے اطراف، کہیں پر اس کو ارض شام کہا گیا، شام کا علاقہ۔ تو لہٰذا یہ وہی علاقہ ہے کہ قیامت سے پہلے جہاں پر اہل حق جمع ہوں گے۔ تو یہ 4 وجوہات ہیں، اس کی وجہ سے ہم مظلومین کا اور اہل فلسطین کا ساتھ دینے کی بات کرتے ہیں۔ لیکن جو ہے اب ہم اس پر آتے ہیں کہ قیامت سے پہلے کے جو حالات اور واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، ویسے تو قیامت کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ پہلی بات تو یہ طے ہے کہ قیامت کا علم کسی کو نہیں دیا گیا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، کہ اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا گیا قیامت کب آنے والی ہے۔ چنانچہ ایک مشہور روایت ہے جسے حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے کہ اس میں جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں ایک صحابی کی شکل میں حضور کے خدمت میں آئے تھے، صحابہ کے مجمع کے سامنے، اور بہت سارے سوالات کیے تھے۔ پوچھا تھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ پھر پوچھا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ پھر پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ پھر پوچھا کہ متی تقوم الساعہ، قیامت کب قائم ہونے والی ہے؟ تو حضور نے تمام باتوں کا جواب دیا، لیکن اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ السائل اعلم بالمسئول، کہ پوچھنے والا جتنا قیامت کے بارے میں جانتا ہے، جس سے پوچھا گیا ہے اتنا ہی وہ جانتا ہے۔ یعنی جیسے قیامت کا علم پوچھنے والے کو نہیں ہے، جس سے سوال کیا گیا ہے اس کو بھی قیامت کا علم نہیں ہے۔ ہاں البتہ قیامت کی علامات ہے۔ چنانچہ اس روایت میں پھر قیامت کی نشانیوں کو بتایا گیا ہے۔ تو بہت ساری نشانیاں ہیں، کچھ نشانیوں کا خلاصہ ہے کہ جس میں حالات بگڑ جائیں گے، لوگوں کے اخلاق خراب ہو جائیں گے، والدین کی نافرمانی ہو جائے گی، اور یہ کہ گانا بجانا عام ہو جائے گا، شراب نوشی ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی علامات ہیں۔ البتہ حدیثوں میں یہ بات ملتی ہے کہ بعض قیامت کی بڑی علامتیں جو بالکل اخیر میں پیش آئی ہیں، جس میں ایک سب سے بڑی علامت تو ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی ایک بڑی نشانی تو میں خود ہوں، اس لیے کہ آپ آخری رسول ہیں اور آپ کے بعد اب کوئی رسول نہیں اور آپ کی امت کے بعد کوئی امت نہیں، تو لہٰذا انسانیت کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ قیامت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ ایک روایت میں بتایا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں، 2 انگلیوں کو جوڑ کر بتایا کہ اتنے قریب ہے میں اور قیامت۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کا مطلب سال 2 سال نہیں ہے، بلکہ اب تک تقریباً 1500 سال گزر چکے ہیں اور پتہ نہیں کتنے سال گزریں گے۔ تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیں
بہت سی جگہوں پر بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فلاں سن میں قیامت آنے والی ہے، تو لہٰذا اس دعوے کی کوئی حقیقت نہیں۔ جس کا علم حضور کو نہیں دیا گیا اس کا علم کسی اور کے پاس کیسے آ سکتا ہے؟ تو لیکن ان بڑی علامتوں میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند علامتوں کو قیامت کی بڑی علامتیں قرار دی جو اخیر میں پیش آئیں گی، کہ ان بڑی علامتوں میں سے سب سے پہلی علامت حدیث پاک میں ملتا ہے امام مہدی کا ظاہر ہو جانا، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے دجال کا آ جانا، پھر تیسرے نمبر پر ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، چوتھے نمبر پر ہے یاجوج ماجوج کا پوری دنیا میں پھیل جانا، پھر پانچویں نمبر پر ہے دابۃ الارض کا نکلنا، ایسا جانور زمین سے نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا، اور پھر اسی طرح بڑی علامتوں میں سے ہے کہ سورج کا مغرب سے نکلنا، روزانہ مشرق سے نکلتا ہے لیکن اس دن مغرب سے نکلے گا، اور حدیث پاک میں آتا ہے اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو یہ بڑی بڑی علامتیں اخیر میں پیش آنے والی ہیں، اور اس کے بعد پھر قیامت قائم ہونے والی ہے۔ لیکن یہ اخیر کا مطلب بھی ایسا نہیں کہ 10 سال 20 سال 50 سال، پتہ نہیں اس میں کتنی صدیاں بھی نکل سکتی ہے، اس کی تعیین ہرگز نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ان بڑی علامتوں میں پہلی علامت تو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور پھر اس کے بعد ہے امام مہدی کا ظاہر ہونا۔ چنانچہ جو ہے آج ہم اسی پر تذکرہ کرتے ہیں کہ امام مہدی سے متعلق ہمیں قرآن اور حدیث میں کیا ملتا ہے۔ تو قرآن میں تو ایسی کوئی آیت نہیں ہے جس میں امام مہدی کا ذکر کیا گیا ہو، البتہ احادیث میں ہمیں روایتیں ملتی ہیں، صحیح روایتیں بھی ملتی ہیں، اور اسی طرح حسن درجے کی روایت بھی، اور اس سے کم ضعیف درجے کی روایتیں بھی ملتی ہیں، اور اسی وجہ سے بعض لوگوں کا اس میں اختلاف ہے کہ امام مہدی آنے بھی والے ہیں یا نہیں آنے والے ہیں۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے اور اس پر عقیدہ ہے کہ امام مہدی آنے والے ہیں، تو گویا کہ ہمارے ایمان کا جز اور حصہ یہ ہے کہ ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ امام مہدی ظاہر ہونے والے ہیں۔ اب جو ہے ان کی کچھ علامات احادیث میں ذکر کی گئی۔ اچھا، یہ جو احادیث آئی ہیں، ظاہر ہے کہ صحابہ کرام سے یہ حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں، چنانچہ کتابوں میں ملتا ہے، علماء نے باقاعدہ اس کو شمار کیا ہے کہ 26 صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے امام مہدی کی روایت حضور سے نقل فرمائی ہے۔ تو 26 صحابہ کرام ہیں، اور حدیث کی کتابوں میں 38 کتابیں ہیں، 38 کتابیں جس میں ان احادیث کا ذکر کیا گیا ہے، بلکہ علماء نے مستقل حدیث کی کتابیں بھی لکھی ہیں جس میں صرف ان احادیث کو جمع کیا گیا جس میں امام مہدی کا ذکر موجود ہے۔ تو لہٰذا جو ہے اس لیے بتایا کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں اور ایمان کے حصے میں یہ بات داخل ہے کہ امام مہدی کے آنے کا یقین رکھیں اور یقین کریں۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ مسلمانوں میں 2 بڑے گروہ ہیں، ایک اہل السنت والجماعت کہلاتے ہیں اور ایک جو ہے اہل التشیع کہلاتے ہیں، جنہیں شیعہ حضرات بھی کہا جاتا ہے یا پھر جنہیں اثنا عشری بھی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال مسلمانوں کے یہ 2 بڑے گروہ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہیں بھی یہ مسلمان، البتہ ان میں 2 بڑی جماعتیں ہیں، اہل السنت والجماعت اور ایک ہے اہل الشیعہ یا اہل التشیع۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ امام مہدی کے آنے پر ان دونوں مسلمانوں کی جماعت کا اتفاق اور اجماع ہے، البتہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، کہ پہلا بنیادی فرق تو یہ ہے کہ اہل تشیع شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں، ان کے یہاں پر اور اہل سنت میں بنیادی اختلاف یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دنیا کی اور امت کی جو قیادت ہے، جو لیڈرشپ ہے، وہ کیسے چلنی چاہیے۔ تو ہم اہل سنت والجماعت کا تو یہ عقیدہ ہے کہ امت کی لیڈرشپ خلافت کے راستے سے چلے گی۔ چنانچہ ہمارے نزدیک پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین، جنہیں خلفائے راشدہ اور خلفائے اربعہ کہا جاتا ہے۔ 5ویں نمبر پر حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی کے بیٹے حسن،
جن کی 6 مہینے تک خلافت رہی، اور پھر اس کے بعد 6 نمبر پر عمر بن عبدالعزیز، ان کو خلیفہ راشد سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک۔ اہل شیعہ کے نزدیک وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد امت کی لیڈرشپ جو چلنی چاہیے وہ امامت کے راستے سے چلنی چاہیے۔ امامت کیا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے بعد امت کی لیڈرشپ قیادت کرنے کے لیے امام ہوں گے، اور وہ امام ہوں گے حضور ہی کے خاندان سے، حضور ہی کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اس کے علاوہ حضور کے باہر کوئی امام یا خلیفہ نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ وہ 12 اماموں کو مانتے ہیں، جن میں پہلا امام حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں۔ ہم حضور کے بعد پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر کو مانتے ہیں، وہ حضور کے بعد پہلا امام حضرت علی کو مانتے ہیں، تو وہ پہلے امام ہیں۔ پھر دوسرے امام حضرت حسین بن علی، تیسرے امام حسن بن علی، اس طرح سے انہی نسل سے آگے چلتے چلتے ان کے 12ویں نمبر پر ان کا عقیدہ ہے کہ ایک امام ہے جن کا نام ہوگا مہدی۔ ان کا نام اصل تو محمد بن حسن ہے، لیکن جو ہے ان کا لقب ہوگا مہدی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 12ویں امام دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں۔ کب پیدا ہوئے ہیں؟ 255 ہجری میں، عیسوی نہیں، 255 ہجری میں، یعنی حضور کے ہجرت کے 255 سال بعد، 250 سال بعد تقریباً وہ پیدا ہو گئے۔ لیکن پھر اس کے بعد وہ دنیا کے کسی غار میں جا کر چھپ گئے ہیں اور آج تک زندہ ہیں، اور قیامت سے پہلے وہ غار سے باہر آئیں گے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ اہل شیعہ کا ہے۔ ہم جو ہے امام مہدی کے آنے کا انتظار کرتے ہیں، لیکن اس طریقے پر نہیں، بلکہ امام مہدی ایک عام بچے کی طرح سے پیدا ہوں گے۔ اور احادیث میں یہ بات ضرور ملتی ہے کہ وہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور بعض روایتوں کے مطابق حضرت فاطمہ کے 2 بیٹے حضرت حسن، حضرت حسین، تو وہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، روایات کو سامنے رکھتے ہیں۔ دوسری بات، ایک روایت میں ملتا ہے کہ میری امت میں 12 خلیفہ ہوں گے۔ اسی بات کو اہل شیعہ بھی مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں 12 امام ہوں گے، لیکن جو ہے ہم یہ کہتے ہیں 12 خلیفہ ہوں گے، جن میں سے 6 کے نام میں نے بتا دیے، 4 خلفائے راشدین، ایک امام حسن بن علی، اور 6 نمبر پر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ہمارے نزدیک خلیفہ راشد ہیں۔ تو حدیث پاک میں ملتا ہے کہ 12 خلفائے راشدین ہوں گے، جن میں سے آخری امام مہدی ہوں گے۔ لیکن فرق سمجھنا چاہیے، ان کے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں اور ہمارے نزدیک پیدا ہونے والے ہیں، البتہ یہ خلفائے راشدین میں سے ہوں گے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ملتا ہے کہ ان کا نام میرے نام جیسا ہوگا، ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے جیسا ہوگا، چنانچہ ان کا نام محمد ہوگا، یا بعض روایتوں میں احمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، تو محمد بن عبداللہ ان کا نام ہوگا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دکھنے میں اور عادت اور اخلاق میں بھی میرے مشابہ ہوں، یعنی حضور کی جو شکل اور صورت ہے ان کی ملتی جائے گی حضور کے ساتھ، جیسے کہ حدیث پاک میں ملتا ہے ہمیں حضور کی شکل کیسی تھی، آپ کی قد و قامت کیسی تھی، تو وہ مشابہ ہوگی۔ اسی طرح عادت اور اخلاق میں بھی وہ حضور کے مشابہ ہوں گے۔ ظاہر ہے وہ خلیفہ راشد ہوں گے تو یقیناً حضور کے اعلیٰ اخلاق کے اور کردار کے وہ حامل ہوں گے۔ اسی طرح روایتوں میں ملتا ہے کہ جب وہ عام زندگی، عام بچے کی طرح سے پیدا ہوں گے، ان کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہ مہدی ہوں گے، یہاں تک کہ وہ 40 سال کی عمر کو پہنچیں گے، اور 40 سال کی عمر کو جب وہ پہنچیں گے تو اس وقت دنیا کے حالات اتنے بگڑ چکے ہوں گے، اتنے بگڑ چکے ہوں گے کہ آپس میں اختلاف مسلمانوں کا، اسی طرح مسلمانوں کا اور قوموں کے ساتھ جنگ و جدال، اور اسی طرح آسمانی نعمتوں سے امت محروم ہوگی، زلزلے اور آسمانی آفتیں، طوفان وغیرہ، یہ سب چیزیں اس زمانے میں بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اور ایک روایت کے مطابق کہ ایک خلیفہ مسلمانوں کا ایک بادشاہ ہوگا، اس کا انتقال ہوگا، اور اس کے انتقال پر اس کے بیٹوں کے درمیان آپس میں اختلاف ہوگا، جس کی وجہ سے ساری امت بالکل پریشان ہو جائے گی، یہاں تک کہ پھر اب لوگوں کو یہ اندازہ ہوگا کہ واقعی اب امام مہدی کے آنے کا وقت ہو چکا ہے، چنانچہ وہ ان کو تلاش کریں گے۔ چنانچہ یہ اہل مکہ میں سے ہوں گے، اہل مکہ میں سے ہوں گے،
تو اب جو ہے دنیا کے بڑے اکابر علماء یہ حج کے موقع پر یہ کسی اور موقع پر مکہ میں جمع ہوں گے اور پھر یہ مشورہ کریں گے کہ واقعی اب امام مہدی کے ظاہر ہونے کا وقت سامنے آ گیا ہے، اب تلاش کرو۔ چنانچہ تلاش کریں گے تو وہ یہ ساری نشانیاں جو حدیث میں بتائی گئی ایک شخص میں پائی جائیں گی، جن کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، حضرت حسن کے خاندان سے ہوں گے، اور دیگر جتنی باتیں، یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیشانی چوڑی ہوگی، ناک لمبی ہوگی، یعنی ہر چیز ان کے بارے میں بتائی گئی ہے۔ تو پھر اب جو ہے یہ لوگ ایک شخصیت کو جانیں گے کہ ہاں واقعی یہ شخص ہے، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہیے، لیکن وہ کہیں گے کہ نہیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ چنانچہ لوگ ان سے بیعت کرنا چاہیں گے، وہ مکے سے نکل کر مدینہ بھاگ کر آ جائیں گے کہ مجھے اتنی بڑی ذمہ داری اپنے اندر میں نہیں لے سکتا۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھنا چاہیے کہ اس امت میں چونکہ امام مہدی کے آنے کا عقیدہ ہمارے یہاں پر ہے، تو اس امت میں بہت سارے لوگوں نے اپنے طور پر مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، بلکہ بہت سے ایسے فرقے ہمارے یہاں پر پائے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو مہدوی فرقہ بولتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی آ چکے، یہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ غلطی ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب سے کہا جائے گا آپ مہدی ہیں تو کہیں گے کہ نہیں میں مہدی نہیں ہوں، تو گویا کہ جو مہدیت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، اور جس پر مہدیت کی ذمہ داری ڈالی جائے وہ سچا ہوگا۔ چنانچہ وہ مدینہ آ جائیں گے، پھر یہ لوگ جا کر مدینہ ان کو اصرار کریں گے، یہ مدینے سے دوبارہ مکہ آئیں گے بھاگ کر، یعنی میں اس ذمہ داری کو نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن اب مکے میں آ کر اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ذہن میں بھی بات ڈالیں گے کہ نہیں واقعی اب اس ذمہ داری کو قبول کرنا چاہیے۔ چنانچہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کا جو بیت اللہ کا حصہ ہے وہاں پر یہ تمام حضرات امام مہدی سے بیعت کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے امام مہدی وہاں سے نکل کر شام کی طرف جائیں گے اور ان کے ساتھ جو ہے لوگ اب جڑتے چلے جائیں گے۔ چنانچہ ایک بڑی جماعت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ہے کالے جھنڈے لے کر مشرق سے آئے گی۔ مشرق سے مراد ہے خراسان کا علاقہ، جو اس وقت خراسان یعنی افغانستان اور اس کے آگے کی طرف کا جو علاقہ ہے یہ احادیث میں خراسان کہلاتا ہے۔ تو وہاں سے ایک بڑی جماعت آئے گی جو ان کا ساتھ دے گی، اور پھر جو ہے یہ مقابلہ کریں گے۔ کس سے مقابلہ کریں گے؟ کہ بعض روایتوں میں بات ملتی ہے کہ پہلا مقابلہ ان کا مسلمانوں کے ساتھ ہوگا۔ مسلمانوں کے ساتھ ہوگا کیسے؟ اس لیے کہ مسلمانوں میں سے ایک بڑی جماعت ان کا مہدی ہونے سے انکار کرے گی، تو پہلا مقابلہ مسلمانوں کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو وہ خوش نصیب مسلمان ہوں گے جو ان کا ساتھ دینے والوں میں سے ہوں گے، اور وہ بد نصیب ہوں گے جو ان کا مقابلہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد وہ ملک شام کی طرف جائیں گے۔ وہی ملک شام جس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا، وہ ملک شام کی طرف جائیں گے، اور پھر وہاں پر مختلف لڑائیاں ہوتی رہے گی یہاں تک کہ وہ بیت المقدس کو فتح کر دیں گے، بیت المقدس کو آزاد کر دیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ اس سے پہلے بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ چنانچہ گزشتہ 100 سال سے جب سے خلافت عثمانیہ ختم ہوئی ہے، بیت المقدس کس کے ہاتھ میں ہے؟ اگر آپ آفیشلی پوچھیں گے تو وہ اردن کی حکومت کے ہاتھ میں ہے۔ اردن کی حکومت بظاہر مسلمان حکومت ہے، تو پچھلے 100 سال سے بظاہر اور آفیشلی بیت المقدس کا انتظام مسلمان حکومت کے ہاتھ میں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں کی سیکیورٹی سے لے کر ہر چیز پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ تو گزشتہ 100 سال سے یہ ہو رہا ہے کہ برائے نام مسلمان کے ہاتھ میں ہے، لیکن برائے کام بر حقیقت وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور اندازہ یہ ہے، اندازہ ہے، دعویٰ نہیں، کہ یہ پوری طرح سے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ بیت المقدس، مسجد اقصی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا، تبھی تو جا کر امام مہدی جب آئیں گے تو اس کو پوری طرح سے آزاد کرائیں گے۔ یہ بات حدیث میں ہمیں ملتی ہے، اور پھر روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ 7 سال پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ ویسے تو پوری دنیا پر حکومت 4 لوگوں نے کی ہے جن کا ذکر احادیث میں ملتا ہے، 2 مسلمان ہیں، 2 غیر مسلمان ہیں۔ ایک موسیٰ علیہ السلام اور ذوالقرنین مسلمان ہیں، دوسرا بخت نصر اور نمرود، کہ یہ 4 ہیں کہ جنہوں نے ساری دنیا پر حکومت کی۔ تو روایت میں آتا ہے کہ 5واں بادشاہ جو پوری دنیا پر حکومت کرے گا وہ میری اولاد میں سے پیدا ہوگا۔ تو بظاہر یہی ہے کہ امام مہدی پوری دنیا پر حکومت کریں گے، اور ایسے کریں گے کہ دنیا میں خوشحالی آ جائے گی۔
عدل و انصاف قائم ہو جائے گا اور مال کی ریل پیل ہو جائے گی، اسی طرح آسمانوں سے بارش کا نظام درست ہوگا اور زمین غلہ صحیح طور سے اگائے گی اور کسی طرح کی غربت اور افلاس دنیا میں باقی نہیں رہے گی۔ 7 سال اس طریقے سے گزریں گے۔ یہ امام مہدی سے متعلق آیات اور علامات ہمیں احادیث میں ملتی ہے۔ اب یہ کب آنے والے ہیں اس کے بارے میں بھی وہی ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے، اور جو ہے ٹھیک ہے کہ بیت المقدس سے متعلق جو باتیں کہی گئیں وہ باتیں اب سامنے آنی شروع ہو رہی ہے، لیکن پوری طرح سے یہ باتیں پوری کب ہوں گی، اس کو 10 سال جائیں گے، 50 سال جائیں گے، 100 سال جائیں گے یا اس سے زیادہ جائیں گے، اس کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو احادیث میں جتنی باتیں آئی ہیں اتنی باتوں پر ہمیں یقین رکھنا ہے، ایمان لانا ہے اور باقی کی کھوج میں نہیں پڑنا ہے۔ پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے اس پر بات کرتے ہیں کہ چاہے امام مہدی آئے یا امام مہدی نہ آئے۔ امام مہدی آ جائے تو جیسے بتایا کہ اس میں ان کا ساتھ دینے والے بھی ہوں گے، ان کے مخالفت کرنے والے بھی ہوں گے۔ تو ساتھ دینے والے کون ہوں گے؟ یعنی مسلمانوں میں سے مخالفت کرنے والے بھی ہوں گے اور ساتھ دینے والے بھی ہوں گے۔ تو ساتھ دینے والے کون ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ ساتھ دینے والے وہی تو ہوں گے کہ جو اپنے ایمان اور اعمال کی فکر کرنے والے ہوں گے، وہی تو ہوں گے جو اپنے آپ کو مجاہدے اور قربانی پر اپنی زندگی کو ڈالنے کے عادی ہوں گے۔ ورنہ ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ مسلمان عیش پرستی میں پڑے ہوئے ہوں گے اور امام مہدی آ جائیں گے تو اچانک وہ اپنا عیش و آرام چھوڑ کر اپنی جان مال کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ ایسا تو ناممکن ہے، عقل بھی نہیں کہتی ہے۔ تو لہٰذا امام مہدی ہمارے زمانے میں آئیں یا نہ آئیں، ایمان اور اعمال یہی نجات کا راستہ ہے کہ اسی سے آدمی دنیا کے فتنوں سے بھی بچ سکتا ہے اور آخرت کے عذابات سے بھی بچ سکتا ہے۔ البتہ ان باتوں کا تذکرہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار رہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو اس بات کے لیے تیار کر کر جائیں کہ آپ کو ایمان اور اعمال کی محنت پر قائم رہنا ہے، اور اس کی برکت سے تمہیں امام مہدی کا ساتھ دینے والوں میں سے ہونا ہے، ان کی مخالفت کرنے والوں میں سے نہیں ہونا ہے۔ تو لہٰذا چاہے وہ ہمارے زمانے میں آئے، چاہے ہمارے بعد کی نسل میں آئے، چاہے اس کے بعد کی نسل میں آئے، چاہے 100 سال کے بعد آئے، لیکن ان کے یہاں پر ساتھ دینے کا معیار جو ہوگا وہ ایمان اور اعمال ہوں گے، وہ قربانی اور مجاہدہ ہوگا، وہ جان اور مال کو اللہ کے راستے میں لگانا ہوگا۔ تو لہٰذا اس کی جو محنت آج ہمیں نظر آ رہی ہے اس محنت پر ہمیں آنا پڑے گا، کہ جب تک اس محنت پر نہیں آئیں گے تب تک جو ہے ہم خالی جو ہے خواب میں جیتے رہیں گے اور ہم خالی دعوے کرتے رہیں گے، لیکن جب اصل حالات آئیں گے تب ہم ساتھ دینے والوں میں سے نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا اب دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایمان اور اعمال کی محنت کہاں ہو رہی ہے، وہ مسجدوں میں ہو رہی ہے۔ تو اپنے آپ کو مسجد سے جوڑنے کی فکر، اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں نکالنے کی کوشش، اور جو ہے اپنے گھر میں دین کا ماحول بنانے کی فکر، کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے گھر والوں میں، ہمارے بیوی بچوں میں دین کیسے آ جائے اور دین کی محنت کیسے آ جائے، اس کے لیے لے کر بیٹھنا پڑے گا، اور اس کے لیے گھر والوں کے سامنے اللہ رسول کا مذاکرہ کرنا ہوگا اور اللہ رسول کی باتیں سنانی ہوں گی۔ اب بہت سی باتیں جمعہ میں اور اجتماعات میں اور بہت سی جگہوں پر ہم جا کر دین کی باتیں سنتے ہیں، ہمارے کانوں میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، اور یہ بات بھی سب کو پتا ہے کہ 10 مرتبہ ایک بات سننے کے بعد پھر اس پر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، عمل کی توفیق پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جو ہمارے بچے، ہماری مستورات جو عام طور سے جمعہ میں، اجتماعات میں شریک نہیں ہوتی، تو ان تک بات کون پہنچائے گا؟ ان تک ہماری آپ کی ذمہ داری ہے بات کو پہنچانا اور پورے گھرانے کو تیار کرنا، کس بات کے لیے؟ اللہ کے دین پر قائم رہنے کے لیے، اللہ کے دین کی محنت کے لیے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، اللہ کے نام پر جان مال کو لگانے کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے یہ آج کرنے کا کام ہے۔ یہ تمام باتیں صرف کانوں کی عیاشی کا ذریعہ نہ بنے، یہ تمام باتیں صرف معلومات کے بڑھانے کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ یہ معمولات کے بڑھانے کا ذریعہ بنے، ہمارے عمل میں اضافہ ہو جائے، ہمارے ایمان کی محنت میں اضافہ ہو جائے۔ اس کی محنت اور کوشش کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں ایمان کی حقیقت عطا فرمائے، اس پر قائم رہنا ہمارے لیے آسان فرمائے، اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کے لیے ایمان اور ایمان کی محنت کے ساتھ قائم رہنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔